السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک. پروگرام میں جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ، اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر اتوار یعنی سنڈے کے دن رات 10 سے 11 کے درمیان اپنا ریڈیو نیو یارک پر، اور دیکھتے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پر. اس پروگرام میں ہم نہ صرف آپ کے لیے مزیدار واقعات اور حسن بھائی کی جتنی بھی چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جتنے ملکوں میں وہاں گھومے ہیں یا جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا ہے، ایک طرح کا ان کا سفر نامہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت ساری اور بھی گفتگو کرتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی واقعات شامل کرتے ہیں. حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ سینئر کمنٹیٹر، پاکستان کے سینئر براڈ کاسٹر، ہمارے ساتھ تک موجود ہے نیو یارک سے. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے، آپ کے کیا حال ہے؟ سنا ہے آپ تو لہا بوڑی میں بیٹھے ہوئے. میں 2 کمبل لے کے بیٹھا ہوا ہوں اس وقت. ہاں مجھے لگ رہا تھا. مجھے آپ کی اطلاعات ساری رہتی ہیں آپ کے موومنٹ کی. اچھا. ہاں، ٹوپا آپ نے اوڑا ہوا ہے، ہوں. ایک کمبل دو آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، ہاں. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور کوشش آپ کی یہ ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی آپ کے کمرے میں نہ آنے پائے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، زبردست حسن بھائی بالکل. ہاں زبردست. پہلے کچھ میسج شامل کریں گے حسن بھائی، ضرور ضرور. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں پروگرام کو لے کے. پہلا میسج ہے ایران سے. دوست ایران سے. محمد تاشی نام ہے ان کا، دوست محمد تاشی. انہوں نے کچھ اچھا. اردو میں اور کچھ انگریزی میں بات کی ہے کہ یور پروگرام از ویری نائس، آئی ایم لسننگ یور شو اینڈ یوٹیوب پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈیو پر سن رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ میں اردو تھوڑی کم سمجھتا ہوں، فارسی مجھے اچھی آتی ہے اور انگریزی سمجھ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے پروگرام کو سنتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے. آپ کی باتیں بہت مزیدار ہیں، آپ کے واقعات بہت زبردست ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سوچ رہتی ہے کہ ہم بھی ان ملکوں کو گھومیں، دیکھیں اور اس پر اپنا تجزیہ دیں. لیکن آپ کے کرکٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت زیادہ سنا ہے اور جانتا ہوں کہ آپ اچھے کمنٹیٹر رہے ہیں اپنے وقت کے، اور اب اس طرح کے کمنٹیٹر ہمیں کرکٹ کمیونٹی میں نظر نہیں آتے. حسن جلیل صاحب، دوست محمد تاشی ایران. دوست محمد صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے ایران سے ہمیں میسج بھیجا اور آپ یہ پروگرام سنتے بھی ہیں، اور بڑی بات ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اردو میں یہ پروگرام سنیں اور جواب بھی دیں اور اپنے تاثرات بھی لکھیں، جو بہت بڑی بات ہے. انفارچونیٹلی ہمیں انگریزی تو آتی ہے لیکن پرشین نہیں آتی. جی لیکن پرشین میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی چند انتہائی خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے. جی جی اگر آپ کسی کو صحیح معنوں میں پرشین بولتے سنیں جی. تو آپ اس کے مداح ہو جائیں گے خود بخود. اچھا. جو شیرینی، جو روانی ہوں. اور جو الفاظ کا چناؤ ہے، جی جی. اس کا جواب نہیں. واہ جی. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، جی. اور آپ ایران کے بارے میں کوئی واقعہ لکھنا چاہیں اور یا پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور لکھیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے. اچھا، ایک چیز میں مس کر گیا ہوں حسن بھائی، اس میں انہوں نے ایک اور بھی سوال کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹ بال ٹیم تو ہے ایران کی لیکن کرکٹ ٹیم نہیں ہے ایران کی، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کامنٹیٹر اب اس طرح کے کیوں نہیں آ رہے کامنٹری کے اندر کرکٹ میں. دوست صاحب، ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کی کرکٹ ٹیم ہے، اچھا. لیکن وہاں پر چونکہ کرکٹ بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہوئی. ہوں. جو ایکچولی تین طریقے کے ممالک ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ان سب کی ملا کے تعداد بنتی ہے تقریباً 250 کے قریب دنیا میں. اچھا. ان میں ایک تو وہ ہیں جو ٹیسٹ کھیلتے ہیں. صحیح. ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ملکوں کی تعداد ہے 12، اچھا. اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے. ہوں. اس کے بعد ہیں دوسرے ملک کو کہلاتے ہیں ایسوسیٹڈ. صحیح. ایسوسیٹڈ وہ ملک ہوتے ہیں جہاں پر کرکٹ آرگنائز تو ہے، جی جی. اور اتنی آرگنائز ہے کہ اسے ون ڈے میچز کھیلنے کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے، صحیح. لیکن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلتے. تو صحیح. وہ ان کی تعداد ہے کہ تقریباً 100 کے قریب. صحیح. اس کے بعد کچھ ممالک ہیں ایفلیٹڈ.
اچھا ایفیلیٹڈ ممالک وہ ہیں جہاں کرکٹ تو موجود ہے لیکن اس کا اسٹرکچر نہیں ہے. صحیح. تو ایران ابھی ان ملکوں میں ہے، لیکن ہمیں توقع رکھنی چاہیے ہوں کہ ایران میں جہاں اور گیم کھیلے جاتے ہیں، ایران ریسلنگ میں بہت اچھا ہے، ہوں ایران باکسنگ میں بہت اچھا ہے، صحیح. ویٹ لفٹنگ میں ایران کے بڑے اچھے ویٹ لفٹرز موجود ہیں، ہوں فٹ بال میں ایران بہت اچھا ہے، ہوں اسی طرح کرکٹ میں بھی ایران اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. صحیح. جہاں صحیح. تک آپ کا سوال ہے کہ اب اچھے کامنٹیٹر کیوں نہیں آتے، اصل میں اوور آل دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹینڈرڈ ہے وہ لو ہوا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ اتنے زیادہ چینل کھل گئے ہیں ہوں تو آپ کو وہاں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ہوں تو لوگ آپ کو ظاہر ہے بہت ہی پروفیشنل لوگ بہت مہنگے ملتے ہیں صحیح. اور کم ملتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا آپ کو جو مل گیا آپ نے اس کو کھڑا کر دیا. ہوں تو اب ہر آدمی جو ہے براڈ کاسٹر بن گیا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے جو اوور آل اسٹینڈرڈ ہے جی. وہ بہت خراب ہوا ہے. صحیح. صحیح. بالکل جناب، یہ جوش محمد صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا یقیناً، اور اس پروگرام کو آپ اس طرح سنتے رہیے. آپ کی سننے کی وجہ سے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں بوسٹ ملتا ہے کہ ہم مزید پروگرام کو اچھا کر سکیں، کچھ نئی چیزیں شامل کر سکیں. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے آپ کے سمجھ لیں آکسیجن ہے ہمارے لیے. ایک میسیج ہے جناب آسٹریلیا سے سمیر صاحب کا. سمیر صاحب کہتے ہیں میں آسٹریلیا میں میلبرن میں رہائش پذیر ہوں. بیسیکلی میرا تعلق پاکستان کراچی سے ہے، اور پچھلے کوئی 10 سال سے میں یہاں پر پڑھنے آیا. اس کے بعد پھر میں نے یہیں سکونت اختیار کر لی. اور وہ کہتے ہیں کہ حسن بھائی، آپ کی کمنٹری میں نے سنی ہے جوانی میں، اپنی ینگ ایج میں، اور بہت مزہ آتا تھا. لیکن اب ہم اس طرح کی نہ کمنٹری سن پاتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے لوگ ہیں کہ اب ویسی کمنٹری کر سکیں جو آپ ایک نقشہ بناتے تھے گراؤنڈ کا یا اس احاطے کا، وہ اب ہمیں سننے کو نہیں ملتا. آپ کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں آپ لوگوں کو ٹرین کریں، یا آپ اپنے ٹیلنٹ کو، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور میں منتقل کریں، تاکہ ہمارے پاس مزید لوگ بھی اس فیلڈ میں آئیں اور اچھی طرح جس طرح آپ نے اپنا ایرا انجوائے کیا ہے وہ لوگ بھی انجوائے کر سکیں. حسن جلیل صاحب. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سمیر صاحب ہیں، آسٹریلیا، میلبرن. ہاں، سمیر صاحب بہت بہت شکریہ. اور میلبرن میں 3 مرتبہ جا چکا ہوں. واہ. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت شہر ہے. اور میلبرن کا کرکٹ گراؤنڈ تو ایسا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ وہاں میں گیا 88 میں، تو جب جہاز سرکل کر رہا تھا اترنے کے لیے، تو مجھے یاد ہے ہماری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ہم کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کہیں ایم سی جی یا میلبرن کرکٹ گراؤنڈ نظر آ جائے. صحیح. بہت ہی زبردست کرکٹ گراؤنڈ ہے. آپ وہاں جب اندر جائیں تو 5 منٹ آپ بول نہیں سکتے، اتنی اوسم اس کی پریزنس ہے اور گرینجر ہے کہ جس کو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. صحیح بات. تو بڑی خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ میری ایک دفعہ کوشش ہے کہ بہت مجھے فرمائشیں آ رہی ہیں کہ میں 1 سال کامنٹری کروں کسی چینل پہ، صحیح. تاکہ جو نئی نسل ہے اس کو بھی وہ سن سکے اور یہ فیصلہ کر سکے کہ حسن جلیل اچھے کامنٹیٹر تھے یا بس ایم ہی تھے. صحیح بات ہے. تو حسن بھائی، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کوئی اس طرح کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جس سے جو نئے آنے والے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ بھی آگے اس فیلڈ میں آ کر اپنا کیریئر بنا سکیں. اصل میں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میرے لیے بہت آسان ہوتا. اب امریکہ میں رہ کر وہاں انسٹیٹیوٹ بنانا ایک جو ہے پراپر کمٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ٹائمنگ سیٹ کرنے ہوں گے، آپ کو وہاں جانا ہوگا، وقت دینا ہوگا. وہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں بعد میں جا کے کوئی گڑبڑ ہو. بہت ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک اور چیز ہو گئی ہے کہ اب آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جی، اس میں ایک ٹینڈنسی ہے نہ سیکھنے کی. اچھا. وہ یہ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ دیکھ کر، یوٹیوب دیکھ کر، کہ بس ہمیں تو سب پتہ ہے. یہ آپ میں ایک نیچرل ارج ہوتی ہے. ایک تو آپ کا نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ میں ایک ارج ہوتی ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. مثلا میں اس عمر میں بھی، جی مجھے اگر کوئی مجھ سے 50 سال ینگ بھی آدمی بھی کوئی بات کرے گا جی اور کوئی اچھی بات کرے گا جی تو میں اسے غور سے سنوں گا، اور اگر اس کی اچھی بات ہوگی تو میں اسے اپناؤں گا بھی. صحیح. لیکن اب آج کی نسل میں یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے یہ بات، اور میں اگلے سال کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں کامنٹری میں مجھے بھی چانس مل جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ میری آواز دوبارہ سن پائیں گے. صحیح. اچھا جناب، ایک میسج اور ہے ساؤتھ افریقہ سے
جی جی اور ساؤتھ افریقہ سے میسیج جناب آج تو بڑی دور دور کی سیریں کرا رہے ہیں سر میرے پاس جو آتے ہیں میں وہی بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کروں میں اب لوگ دور سے کرتے ہیں میں دور سے قریب سے کریں گے تو یہ تو قریب بڑی تو بتائیں محبت کی بات ہے اچھی بات ہے جی گے بڑی جی ہاں خوشی کی بالکل بات بالکل ساؤتھ افریقہ سے ہیں گے ان کا نام ہے